हेलो جی حداک اللہ. اچھا یہ بتاؤ فارغ ہو؟ ہاں فارغ ہوں. اچھا اچھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے. ہلو بولو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حدیث آپ پڑھ دو گے؟ حدیث کیوں نہیں پڑھوں گا بھائی؟ حدیث پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو حدیث پڑھ دیجئے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. آپ حدیث سمجھتے نہیں ہے. پہلے آپ یہ معنی بتاؤ حلول کسے کہتے ہیں، دخول کسے کہتے ہیں؟ یہاں یہ بحث ہی نہیں ہے. یہی بحث ہے یہاں پہ، آپ سمجھے نہیں. اچھا چلیے ایسا ہے، یہ بحث ہے نا. ہاں یہ بحث ہم کو سمجھا دیجئے کہ یہی بحث ہے. چلیے آپ سمجھا دیجئے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بحث نہیں ہے. آپ یہ کہہ دو کہ مجھے پتہ نہیں حلول اور دخول کا معنی، میں سمجھا دوں گا. چلو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے. چلو نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، سمجھاؤ آپ. دیکھیے دخول کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو ملا دیا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ان دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے زمین میں کھوٹا گاڑا، زمین کو الگ کر سکتے ہیں، کھوٹے کو الگ کر سکتے ہیں. یہ دخول ہوا. جی آپ کمرے میں داخل ہوئے، ٹھیک، کمرے سے باہر آ گئے، آپ کو اور کمرے کو الگ کیا جا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں دخول. جی حلول کہتے ہیں دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، یعنی دو چیزیں جب مل گئی ہیں تب وہ ایک شے بن گئی ہیں، الگ کرنا ممکن نہیں ہے انہیں. جی جیسے ہم نے مان لو چینی لی، روح افزا لیا، نیبو لیا، شربت بنا لیا، ملا دیا. تب آپ یہ بتاؤ چینی کو یا نیبو کو یا روح افزا کو الگ کر سکتے؟ کسی کو نہیں نکالا جا سکتا. یہ حلول ہے. ہاں جی تو حدیث کا جو میں لفظ پڑھا تھا نا، حدیث کی وضاحت میں مرقات کا، جی کہ تو سجدہ کرے گا لہو او لمن فی القبر، یعنی قبر کو سجدہ کرے گا یا اس شخص کو سجدہ کرے گا جو قبر کے اندر ہے. جی سمجھے؟ تو یہاں پر حلول کا معنی مراد نہیں بلکہ دخول کا معنی مراد ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی تو اب میں اور سنو، وہ جو حدیث آپ نے پیش کری تھی نا، جی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا گیا کہ وہ کھائے. جی دیکھیے ایسا ہے الفاظ ہیں. ہاں سن تو لو. تو وہاں پر حلول کے معنی مراد ہے، دخول کے معنی مراد نہیں ہے. ابھی سنیے گا اور سنیے گا. اور آپ نے جو یہ کہا کہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ لفظ مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے. جی تو اس میں جو لفظ میں ہے نا، میں یہ تفصیل طلب ہے. کبھی تو یہ جو ہے سے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی پر کے معنی میں آتا ہے. جی جیسا کہتے ہیں کہ پیڑ میں باندھ دو، مطلب پیڑ سے باندھ دو. اور کہتے ہیں کہ میں سائیکل پر آیا ہوں، مطلب سائیکل سے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ میں بس میں آیا ہوں، مطلب بس سے آیا ہوں. تو حضرت سے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، مطلب مٹی سے ملنے والا ہوں. میرے چاروں طرف مٹی ہوگی اور میں مٹی کے اندر ہوں گا. کہ تو کیا تم مجھے سجدہ کرو گے؟ جب زندگی میں مجھے سجدہ روا نہیں تھا تو مرنے کے بعد سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ جی اب میں یہ کہہ رہا تھا مولانا صاحب، سمجھے میری بات کو. ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا. جو میرا پہلا اعتراض تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث کی کس عبارت کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے، چونکہ نبی وہاں حدیث مکمل، دیکھیے جیسے میں نے آپ کی بات مکمل سنی، آپ بھی طریقے سے سنیے گا. حدیث وہاں مکمل ہو جا رہی ہے، لا تفعلوا، تم مت کرو. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ میں ہیرا گیا تھا اور وہاں کے راجا کو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں کے جو مطلب ان کے ماننے والے تو اپنے راجا کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے سمجھا کہ آپ بہت زیادہ لائق ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھلا سوچو کہ کیا مطلب اگر تم میری قبر سے گزرے گا تو کیا میری قبر سجدہ کرے گا؟ کیا میری قبر سے گزرے گا تو تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہا نہیں کریں گے، سمجھ رہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تفعلوا، وہاں حدیث مکمل ہوئی تو مت کرو، ٹھیک ہے. کیا کہا؟ تو مت کرو، یعنی مجھ کو زندے میں بھی نہ کرو اور میرے انتقال کے بعد بھی نہ کرو، ٹھیک ہے. سجدہ نہ کرو. یہاں سے بات مکمل ہو جا رہی ہے. اب یہاں جو آگے مکمل ہونے کے بعد جو لکھتے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب نبی کی طرف منسوب کر کے کہ نبی نے یہاں آگے فرمایا کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں،
یہ حدیث ہے کہاں؟ میرا یہ جو آپ نے حلول اور دخول کی جو بات کی ہے نا، سمجھ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کی بات سن لی، ورنہ اس بات کی یہاں پہ وضاحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہاں اور کس عبارت کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ کس عبارت کا ترجمہ؟ وہ عبارت پڑھیے کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، وہ عبارت پڑھیے جس کا یہ ترجمہ اسماعیل دہلوی نے کیا، وہ کس عبارت کا؟ اور میں سنیے، جو انہوں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نقل کی ہے، اسی سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح ستہ کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ کسی بھی حدیث سے میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، کھلے طور پہ میں آپ کو آزادی دیتا ہوں کہ آپ وہ حدیث نکال کر کے مجھے دکھا دو کہ نبی نے کہیں بھی یہ فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ کس عبارت کا ترجمہ ہے؟ وہ اس کی عربی عبارت پڑھیے اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریے کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے۔ ہو گئی بات پوری؟ ہاں چلیے بولیے۔ اب بھی اس میں تو نہیں بولو گے؟ نہیں بولیں گے، جیسے آپ نے سنا۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہی لفظ تم مجھے حدیث سے دکھا دو، سمجھے؟ تو یہ جو لفظ ہے نا، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہو، سمجھے؟ یہ ہے، اگر تو میری قبر پر گزرے تو کیا تو اسے سجدہ کرے گا؟ آگے صاحب مرقات کیا کہتے ہیں سنو، آگے آئی لیل قبری، لہو کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ہاں چلو پڑھو۔ تو میری قبر کو سجدہ کرے گا، او لمن فی القبری، یا اس شخص کو سجدہ کرے گا جو قبر میں ہے۔ تو یہاں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، او لمن فی القبری، یہ لفظ کس معنی کو ادا کر رہا ہے؟ دیکھو پھر جھوٹ بول رہے ہو آپ، پھر ارے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں۔ یہاں پر دخول کا معنی مراد لیا، حلول کا معنی مراد نہیں لیا۔ دخول اور حلول تو میں نے کہا اس کی وضاحت کی تو ضرورت ہی نہیں، اور پھر آپ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، تم مجھے یہ بتا دو، اگر ایک چیز تمہیں معلوم نہیں ہے تو کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ ضرورت نہیں ہے، تمہارا مولوی حدیث کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، حدیث اپنے اوپر سے کے اوپر جھوٹ میں جب بولوں گا جب میں اپنی وضاحت کروں گا، یہ میں اپنی وضاحت نہیں کر رہا ہوں۔ صاحب مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں او لمن فی القبری، فقلت، میں نے کہا لا، ایسا نہ کرو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، خطاب عام لہ ولغیرہ، ای فی الحیات کذالک لا تسجدوا، میرے جیسے زندگی میں میرے لیے سجدہ جائز نہیں تھا، ایسے ہی مرنے کے بعد مجھے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک دن میں یہ مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ معنی ادا کر رہا ہے۔ اور لمن فی القبر، صاحب مرقات اور ملا علی قاری یا محدثین کی جو بھی جتنے بھی محدثین ہیں، تم اس کی تشریحات بھی پڑھ سکتے ہو، میں تم کو یہاں تک بھی اجازت دیتا ہوں کہ بھائی نبی نے کہاں یہ فرمایا اور اس سے کون سی عبارت کی تم نے مراد بھی لے لیا کہ ایک دن نبی جو ہے مر کر مٹی میں، تم اپنے من سے تعبیر کر رہے ہو، یا مراد لے رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، حلول کا معنی مراد نہیں لے رہے، نعوذ باللہ، گستاخ جنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں مل کر کے بالکل مٹی ہی ہو گئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، چاروں طرف سے مٹی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں رکھے ہوئے ہیں، جسم اسی طریقے سے محفوظ ہے۔ یہ ہے تو لو مررت بقبری اکنت تسجد لہو، یہ حدیث ہے، اور اس کی وضاحت یہ ہوگا کہ میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ صاحب مرقات سے پوچھو، صاحب مرقات سے پوچھو، صاحب مرقات سے پوچھو، او لمن فی القبری، وہ کہہ رہے ہیں او لمن فی القبری، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والوں، مطلب یہی ہے کہ چاروں طرف سے مٹی ہوگی اور میں اس کے، میرا جسم اس کے اندر رکھا ہوا ہوگا۔ او لمن فی القبری، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ تیسری فصل ہے، عبارت پڑھو نا، صاحب مرقات کیا ہے، عبارت پڑھو، صاحب مرقات کی عبارت پڑھو۔ گدھے تو نے عبارت نہیں سنی، سن چل، میں سنا میں نے لو مررت بقبری اکنت تسجد لہو، لو مررت بقبری کا ترجمہ کر کے پھر یہ بتاؤ کہ یہ اس کے مراد ہی کہاں ہے کہ میں بھی، میں ترجمہ خود نہیں کروں گا، صاحب مرقات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ای للقبر او لمن فی القبر، ہم یہ معنی یہاں پر مراد لے رہے ہیں جو صاحب مرقات کر رہے ہیں۔ تم ہم سے کیا کہنے والے،
मिलने वाला कहलवाना क्या चाह रहे हो कि जैसे गुस्ताखवाना माना तुम मुराद लेते हो, अब वो माना मुराद ले, नाउज़ बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमसे नहीं हो पाएगा कि हम तुम्हारी तरह गुस्ताखों वाला माना मुराद ले। देखिए हदीस के अंदर क्या है, साहिब मिरकात ही ने जो माना मुराद लिया इस इबारत के अंदर, वही माना मैं बयान कर रहा हूँ और मेरे अकादर ने बयान किया है। मौलवी को बेजा तावील करके बता रहे हो, साहिब बेजा तावील करके नहीं, जो माना मैं बयान कर रहा हूँ। दुनिया के जो इस वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं उनके सामने हदीस रख देना और मेरा मौक़िफ़ रख देना और तू अपना मौक़िफ़ रख देना, समझे। आज तक ऐसा कोई आलिम तुम्हारे अंदर मुस्तनद आलिम पैदा ही नहीं हुआ है जो हदीस का सही माना और सही मतलब बयान कर सके। तुम ऐसे ही बड़बड़ाओगे, ऐसे ही बड़बड़ाओगे, अरे फिर चलते ऐसे ही बड़बड़ाओगे। यहाँ पे बरेलवी शेर करेगा, तुम कैसे माना मुराद ले रहे हो यार? तुम यहाँ ये कहना, तुम हमसे ये कहलवाना चाह रहे हो कि नौज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गए हैं। हमारा ये अकीदा नहीं है ना, तुम्हारे मौलवी, हमारा ये अकीदा नहीं है, वो तो तुम्हारे मौलवियों का अकीदा, तुम्हारी हमारे मौलवियों ने जो लफ्ज का मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ। और नूरुल लुगात के अंदर यह है कि कभी लफ्ज में से के माना में आता है, तुम चाहे इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ और इसके लिए मैंने हवाला भी किया अरबी इमारत करके तुम जब भी नहीं मान रहे हो तो भाई इतनी बहस हमसे नहीं हो पाएगी। जाहिलों की जमात है, बरेलियों की जमात है, 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। बस 1 लाख रुपए इनाम न दो, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान आ जाओ, मुसलमान हो जाओ। बरेलियों का मतलब इस्लाम का मसलक है, सुनो इस्लाम का तरीका है, सुनो बरेलियों का, 1 मिनट, बरेलियों का इस्लाम का तरीका है। चल इसी तरह बात करते हैं, चल बोल जल्दी, चल इसी पे बोल, चल कर। बरेलियों का इस्लाम का तरीका है जो बरेलवी बिल्कुल इस्लाम के तरीके पे है। अच्छा मेरा सवाल है इसी पर एक, क्या ज़ैद ये कहता है कि न मैं कासिम नानोतवी को मानता हूँ और न ही बरेलवी को मानता हूँ, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ और मुझे कोई खबर नहीं कि कासिम नानोतवी कौन था, बरेलवी कौन था, वो मुसलमान है काफिर है? बोलो, इमाम हरम के पीछे वो बंदा नमाज पढ़ता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर सुन पहले बात को सुन, कासिम नानोतवी के अकीदे से उसकी वाकफियत नहीं है, मेरी बात को सुन लो। वो तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कासिम नानोतवी को छोड़ दो, वो किसी को जानता ही नहीं है, उससे खबर ही नहीं है, बस वो ये जानता है कि मैं इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता हूँ। अब ये बताओ कि आदमी मुसलमान है या काफिर है? अब सुनो जो मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दे दे। हाँ मैं उसी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अरे तो उसी का जवाब दूंगा, तो उसकी तुमने सवाल किया तो उसका जवाब लेगा। इमाम हरम के अकीदे से अगर उसकी वाकफियत नहीं है कि इमाम हरम का अकीदा क्या है, समझ लो, और उसके बावजूद मतलब वो उसके पीछे नमाज पढ़ता है तो वो काफिर कैसे हो जाएगा? इमाम हरम तो कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना आखिरी नबी मानते हैं, दीन वहां से फैला, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़े हैं, मिंबर अक़दस पर खड़े हैं, तो वो काफिर हो गए। ला हौला वला कुव्वता। अगर तुम गद्दार रसूल हो, अगर तुम आशिक रसूल अगर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में रहने वालों से तुम मोहब्बत करते, उनसे अक़ीदत रखते, लेकिन हुआ क्या है कि तुम उनसे दुश्मनी करते हो, तुम उनसे दुश्मनी करते हो, समझे। हज में जाकर के तौबा करके आती है कि हम आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और आला हज़रत खन्नास में मलाकन वहां जाकर के झूठ बोला था, करम ही मौला तुमने वो हदीस साबित वहां जाकर के झूठ बोला था। उलमा देवबंद के अकीदे के हैं वो है, उसके बाद जब उलमा देवबंद ने यहाँ से अपने अकीदे लिखकर के भेजे हैं तो उस पर कितने उलमा की तस्दीकात है, जामिया अज़हर का उलमा की तस्दीकात है, मदीना मुनव्वरा का उलमा की तस्दीकात है, परवेज़ शरीफ बात तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो शमसी शर्म आनी चाहिए। चलो ऐसा ये रिकॉर्डिंग में लगाऊंगा, घबराओ नहीं, ये रिकॉर्डिंग लगेगी, लगा दो मेरा क्या जाएगा, लगा दो। और तू इतना बड़ा जाहिर है, तुझे ये नहीं मालूम नमाज में सुन्नतें कितनी होती, तू 21 सुन्नतें बता रहा था। हमारे अकीदे हमारा जो है सुन्नत में इख्तलाफ ही नहीं है ना तुम्हारे दर में, तुमसे हमसे सुन्नत में कहाँ इख्तलाफ? अरे गधे तकरीर तब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की करता है तू, बरेलवी और देवबंदी तकरीर तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह करता है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मौका पर तुझे पता नहीं कितने सुन्नत नमाज में? सुन्नत में इख्तलाफ नहीं है। हेलो, अरे भाई सुन्नत में हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ इख्तलाफ नहीं है, हमारे अकीदे में देवबंद और बरेलवी का इख्तलाफ का तुझे यही पता नहीं है? अभी अकीदे का इख्तलाफ है बाबू, अकीदे का नहीं, कई तरीके का इख्तलाफ है।
अकीदे का इख्तिलाफ अलग है, अमली बिदात का इख्तिलाफ अलग है, और इबारत अकाबिर का इख्तिलाफ अलग है। ये कई तरीके का इख्तिलाफ उलमा बरेलवी से मिलता है। अरे बेवकूफ, नमाज में कितनी सुन्नत है, इसमें बरेलवी देवबंदी का इख्तिलाफ है, बता इख्तिलाफ है। वही तो मैं कर रहा हूँ, तूने किस सुन्नत कैसे बतला दी? अरे जाहिल हो, अजीब। अरे बस जाहिल तू तो नमाज में किस सुन्नत बता रहा हो, तो इन्हें गुफ्तगू करता नहीं है। जाहिल हो तुम्हारी। अब तक की गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? अब तक की गुफ्तगू का खुलासा ये निकला, तुमने कल हदीस की इबारत सही नहीं पढ़ी, हदीस का मतलब बयान नहीं करा, जो मैंने एतराज किया उसका जवाब नहीं दिया, और चौथा सवाल मैंने क्या हुलूल और दुखूल का माना, तुमने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, तुम बयान कर दो, और मैंने बयान कर दिया। सुन इधर सुन, हुलूल और दुखूल का माना समझने के लिए मुफ्ती सईद अहमद साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू, जो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे, उनकी किताब मबादिल फलसफा पढ़नी पड़ेगी। था कि ये हदीस है कहाँ, ये सिर्फ हदीस दिखा दो, ये हदीस मैंने यही हदीस है, इसी हदीस का यही माना मुराद ले रहे हैं, अलबत्ता तुम गुस्ताखों वाला माना मुराद ले रहे हो। पे बात करेंगे, हमारा ये अकीदा आपका जो अकीदा है ना, ये आपका माना मुराद ले रहे, सुनो आप जो ये माना मुराद ले रहे हो ना, इस्माइल दहलवी ने तो ये जो है अपनी तावील तो नहीं की, तुम उसकी इबारत पे तावील कर रहे हो। मेरे कादिर की इबारत है, मैं तावील करूंगा भाई, है ना। तुम्हारे अकाबिर की किताब है, तुम्हारे अकाबिर मतलब तुम्हारे अकाबिर जो लिख करके चले जाएंगे उस पर तुम बेजा तावील करोगे। बेजा तावील नहीं करेंगे, सही तावील करेंगे, सही तावील करेंगे। लौ मरतों पे कब्री पे क्या साहिब मिल्कात ने ये माना लिया है कि नबी ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। अब सुनो बोलो। देखिए हदीस के अंदर क्या है, लफ्ज तकलीद इस्तेमाल हुआ है। तकलीद के माने क्या, गले में पट्टा डालना और ये किसी आदमी की इत्तिबा करना, ठीक। गैर मुक़ल्लिदीन इस पर एतराज ये करते हैं कि देखिए तकलीद करना सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि तकलीद का माना गले में पट्टा डालना, और गले में पट्टा किसके डालता है? जानवर के, समझे। तो हमने जवाब ये दिया कि देखिए तकलीद का दो माना है, एक इत्तिबा करना और एक गले में पट्टा डालना। गैर मुक़ल्लिदीन जानवर था तो जानवर वाला माना मुराद लिया, और हम इंसान के तकलीद इत्तिबा के माना में हमने लिया, तो हमने इंसान वाला माना मुराद लिया। ऐसे ही हमने इस हदीस के अंदर आशिक रसूल वाला माना मुराद लिया, गुस्ताखों वाला माना हमने मुराद नहीं लिया है। और यही साहिब मिरकात कह रहे हैं, औ लिमन फिल कब्री, औ लिमन फिल कब्री, नबी ने ये कहा, औ लिमन फिल कब्री, कहता रहा हूँ, औ लिमन फिल कब्री, कबरी वाली जो इबारत पढ़ रहे हो, उसी इबारत पे साहिब मिरकात ने अगर ये मुराद लिया हो कि नबी ने ये फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला, तुम यही तो दिखा क्यों नहीं पा रहे हो? अरे मैं कहते रहा हूँ हदीस है तो अरे है तो साहिब मिरकात ने कहा तो है, औ लिमन फिल कब्री। तुम अपने कहने को पॉकेट में डालो ना, तुम साहिब मिरकात या मुल्ला अली कारी तो किसी भी हाल में, तू किसी भी शक्ल में जो है ना, तू हदीस पढ़ पाएगा, न हदीस का मतलब बयान करेगा, न तुझे हुलूल दुखूल का माना कर दिया, तू कुछ नहीं करेगा भाई, तू कुछ नहीं करेगा, तेरे में से कुछ नहीं है। मुझे तो हैरत ये है कि यार तुझे आलिम किसने बना दिया भाई? इस्माइल दहलवी ने सफा 81 तक़वियतुल ईमान में ये बात लिखी है कि नबी ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। ये मौलवी उस हदीस को अभी तक नहीं दिखा पाया, और पूरी देवबंदियत क़यामत तक उसकी ज़ुर्रियत को चाह लेंगे कि अगर ये हदीस दिखा देंगे पूरी हदीस की किसी भी किताब में कि नबी ने ये फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, तो जो भी देवबंदी का मौलवी दिखाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम, ये तुफैल रजा शमसी देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम देगा। 1 लाख रुपए इनाम न दो, मैंने हदीस पढ़ दी और हदीस की वजाहत मैंने साहिब मिरकात की रोशनी में ले देती है, और जो माना साहिब मिरकात ले रहे हैं वही माना मेरे अकाबिर ने लिया है। अब सुनो, हेलो इबारत पढ़ो। अब एक गधे इतने घंटों से साहिब मिरकात की इबारत पढ़ा, तेरी इबारत सुन में नहीं आई? तुम इबारत में पढ़ो, चलो वो इबारत पढ़ो। क्या यार, इतना गधा, इतना बड़ा गधा से पल्ले पड़ गया यार तू। अरे कितना बड़ा गधा तू है, तुम्हारे गधेपन को लोग देखेंगे बेवकूफ। अबे ये तो पूरी दुनिया देखेगी और सुनेगी। चल ये यूट्यूब पे बात जाएगी तो दुनिया ही देखेगी, लगा सुनेगी भाई पूरी दुनिया। मैं क्या कर रहा हूँ, गुस्ताखों वाला माना तुमने मुराद लिया, हमने तो नहीं मुराद लिया है, हमने तो रसूल वाला माना मुराद लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस जैसे दुनिया के अंदर था ऐसे ही कब्र के अंदर महफूज है। तो इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को पैगाम देना ये चाहते हैं कि जिस हालत में
یعنی جس صورت میں آدمی کو زندگی کی حالت میں سجدہ روا نہیں تھا، مرنے کے بعد کیسے جائز ہو جائے گا؟ بالکل تو اب جب گستاخ ایک دن ملنے والا ہوں، سجدہ کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ وہ عبارت پڑھو ایسے، میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، عبارت پڑھو، حدیث پڑھو یار اللہ مرد ارے لو مرد ادا کر رہا ہے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ بیجا تعویل کر رہا ہے، اور تعویل بھی نہیں تحویل کر رہا ہے، نہیں تعویل نہیں کر رہا، میں صحیح معنی بتا رہا ہوں تجھے بابو، جاہل جاہل ہے، تجھے یہ معنی بیان کرتے تجھے شرم نہیں آتی، تو کون سا والا معنی بنا دے رہا ہے؟ سامعین اس کا علاج ہو چکا ہے، یہ ابھی تک علاج نہیں ہو چکا، تو حدیث بھی نہیں سننا صحیح کر کے۔ ارے تو حدیث، میں حدیث تو سن چکا ہوں الحمدللہ، حدیث سن کے حدیث پڑھ چکا ہوں، کل بھی میں نے مجھے تو حیرت یہ ہے آج بھی میں نے حدیث پڑھ دی۔ بنا کس نے دیا بھائی؟ ارے جاہل، میں نے عالم بنا کس نے دیا؟ حدیث میں نے آج بھی پڑھ دی، لیکن میں کہتا رہا ہوں کہ جواب نہیں دے سکا حدیث سمجھنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، کہہ رہا ہے تو صاحب مرقات کی مراد تو یہ دکھا دے عربی عبارت میں کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ ملا علی قاری نے اگر یہ مراد دیا تو وہی مراد دکھا دے، لیکن تم نہیں چل تو بول چل تو بول، تجھے بواسیر کی بیماری، بول۔ بواسیر تو تمہارے مولویوں کو ہے نا، میرے مولویوں کو نہیں، بول جلدی بول۔ ارے تمہارے اسماعیل دہلوی کے منہ میں بواسیر، جبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کے مٹی میں ملنے کی بات کہی ہے۔ میں نے تو مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت تو لعنت اللہ علیہ، اس وقت میں ان لوگوں کا نام پیخانے میں لیتا ہوں الحمدللہ، میں کہتا رہا ہوں تمہارے اسماعیل دہلوی کا نام اور اشرف علی تھانوی کا نام پیخانے میں اللہ کی قسم لیتا ہوں روزانہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھتیجے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کو ہلو رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوپر، اور اعلیٰ حضرت لعنت اللہ والملائکہ تمہارے مولوی رحمۃ اللہ علیہ مان رہے، تمہارے مولوی رحمۃ اللہ علیہ مان رہے ہیں، کسے مان رہے ہیں؟ تمہارے مولوی گھٹنے ٹیک کے تمہارا تھانوی مان رہا ہے، ہلو کیا عاشق رسول مان رہا ہے؟ ہاں تمہارا تھانوی کسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو عاشق رسول کہہ رہا ہے۔ صحیح بات ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے، مسلمان مان رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کبھی زندگی میں بولا ہی نہیں، مسلمان مان رہا ہے، مسلمان کو مسلمان کافر کہتے ہیں، تھانوی کو، خلیل اور قاسم نانوتوی کو، اسماعیل دہلوی کو، ان لوگوں کا نام میں الحمدللہ فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا نام لیٹرین میں لیتا ہوں، لیٹرین میں یہ لوگ لیٹرین ہی کے لائق، یہ لوگ لیٹرین ہی کے لائق۔ ہاں شمسی سن، میں اپنے اکابر کی عبارت کے اعتراض کا جواب دے چکا ہوں، سمجھے؟ اور اگر تو کہے گا تیرے اکابر کے عقیدے اتنے خراب نالائق ہو کہ ان کے، تیرے احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ شیطان اپنے مولویوں کا فتویٰ دکھا، ان پہ اپنے مولویوں کا فتویٰ دکھا۔ اپنے ہمارے اکابر پہ بات کرنے کے لیے پہلے اپنی بنیاد صحیح کرنا پڑے گی، تم لوگوں کی زبان کٹ چکی ہے ہمارے اکابر پہ بات کرنے کی، تمہارے میرے اکابر چونکہ ہمارے مولوی مسلمان مانتے ہیں۔ پیش کیے دیتا ہوں، ابھی سن، ابھی ایک منٹ تمہارا پیش کرنا اسماعیل دہلوی کا علاج ہو چکا ہے، اسماعیل دہلوی کی عبارت پہ بات کرنی ہو تو کرو، رکا رہے ابھی ایک منٹ، فون مت کاٹنا، مولوی تمہارا علاج ہو چکا ہے۔ ہمارے مولویوں پہ بات کرنے کے لیے اس کو پہلے بنیاد درست کرنا پڑے گی، اس کے مولوی ہمارے علماء کو مسلمان مانتے ہیں، اشرف علی تھانوی سے لے کر کے اس کے بڑے بڑے بڑوں نے مسلمان مانتے ہیں۔ اس کے ملفوظات حکیم الامت میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، تو اس کا تھانوی کہتا ہے ہاں ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تو ہمیں کافر کہتے لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے ہیں۔ تو
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے مولوی ہمارے علماء کو مسلمان مانتے ہیں تو یہ کافر کہہ کر کے اور عبارت پیش کر کے بلا وجہ وقت برباد کرے گا. سامعین، میں اسماعیل دہلوی کا چہرہ دکھا رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین تقویت الایمان پہ آپ حضرات کو چہرہ دکھا چکا ہوں. اسکین کے ساتھ آپ حضرات اس کو غور سے دیکھ لیں. صرف یہ حدیث دکھا دے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. آپ رونا اچھا جانتے ہیں. چل ہو گیا. آپ رونا اچھا جانتے ہیں اور میں اپنے اکابر کی تائید میں صاحب مرقات کا فتویٰ پیش کر چکا ہوں. تو عبارت نہیں مانوں آخر کون سی عبارت میری بات نہیں سنتے. کون سی عبارت پڑھی ہے جس میں یہ مانا ہوا میری جو نہیں فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ صاحب مرقات کی وہی عبارت تو تجھ سے سننا چاہتا ہوں. سنا تو دے. تو میں کہتا رہا ہوں وہ ہے تو ہو گیا تو جواب یہاں پر سکون کا معنی مراد